بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایسا شخص جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اپنی بہنوں کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو قتل کر لیا، کیا ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت یا دعائے رحمت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ قتل النفس، ناحق طریقے سے کسی جان کو قتل کرنا ناحق طریقے سے، یہ اسلام کے اندر انتہائی سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ناحق طریقے سے کسی جان کو قتل کیا بے حسی کے ساتھ یا پھر فساد کے غرض سے، زمین میں فساد کے غرض سے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ تو قتل نفس جو عام انسان کو اگر قتل کیا جائے، چاہے یعنی بلا تمییز مذہب، لیکن اگر مومن کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو مومن کو قتل کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اس پر، ولعنہ، اور لعنت ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور انتہائی عظیم عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بات ہوئی اس شخص کے لیے جس نے قتل نفس بغیر حق کیا، ناحق طریقے سے کسی جان کو قتل کر دیا، تو یہ انتہائی عظیم گناہ۔ اب اس عظیم گناہ کے ساتھ اس شخص نے مزید اور ایک انتہائی عظیم گناہ کیا، اور وہ ہے اپنے آپ کو قتل کر لینا، یعنی خودکشی کر لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لے اور اپنے آپ کو قتل کر لے اس گرانے کے ذریعے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گرتا رہے گا اور دوزخ میں رہے گا، وہ دوزخ میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ گرتا ہی رہے گا۔ اور جس نے زہر پیا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا، دوزخ کے اندر بھی وہ اس کو پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور جس نے کسی لوہے کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، تو وہ لوہا اس کے ہاتھ میں رہے گا، وہ اپنے پیٹ میں اس کو چباتا رہے گا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس گناہ کی سنگینی اسلام کے اندر اس روایت سے بھی معلوم ہوتی ہے، جس کو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو قینچی کے ذریعے قتل کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ دونوں جو گناہ ہیں وہ کتنے بڑے گناہ ہیں، انتہائی کبیرہ گناہ ہیں۔ دو اتنے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے یہ شخص کہ جس کے متعلق اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو یقیناً یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اب ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کس طرح کی جائے یا دعائے رحمت کس طرح کی جائے، یہ ذہن میں لوگوں کے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کے متعلق ایک حکم فرمایا ہے کہ کس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے اور کس کی نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ صلو علی من قال لا الہ الا اللہ۔ امام دارقطنی کی روایت ہے کہ صلو علی من قال لا الہ الا اللہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب یہ شخص جس شخص کا بھی انتقال ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، مجرم تو بہت بڑا ہے، اور اس کے آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے وہ آیتوں سے اور احادیث سے جو بعض میں نے پیش کیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو سرکار کے فرمان کے مطابق جو بھی اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہے تو اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ شخص اہل لا الہ الا اللہ میں سے تھا یا نہ تھا؟ نہیں تھا، زبانی طور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم ظاہر پر جو ہے حکم لگاتے ہیں، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ اتنی بے باکی کے ساتھ جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ یہ اس کے دل کا حال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر میں وہ کیا اہل لا الہ الا اللہ میں سے تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو یقیناً اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہوگا سرکار کے حکم کے مطابق۔ اور جب نماز جنازہ اس کی پڑھائی جانے کا حکم سرکار نے فرمایا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے اس کے لیے، کیونکہ نماز جنازہ حقیقت میں دعا ہے، اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ؟ اس میت کے لیے جو ہے سفارش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبین، یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنا گویا کہ اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ابھی جس طرح کے سنایا تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو حضور پاک علیہ وآلہ وسلم خود نماز جنازہ ادا نہیں فرمائیں، لیکن دوسرے لوگ جو عامۃ المسلمین ہیں، دوسرے دیگر وہ لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھیں۔ اور کئی دفعہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی بڑا گناہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا اور سنگین ہے، سرکار خود جو ہے اس کی جنازہ نہیں پڑھا کرتے، تو تم اپنے آدمی پر نماز پڑھ لو، اس طرح کہہ دیتے تھے، تم اپنے ساتھی پر جو ہے نماز پڑھ لو، صلو علی صاحبکم، اس طرح کہہ کے سرکار جو ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، یہ اظہار کرنے کے لیے۔ تو یہ ممکن ہے، بعض فقہا نے جس طرح کہ لکھا ہے حنابلہ میں سے اور شافعیہ میں سے، کہ ایسے اشخاص جو بہت بڑے گناہ کر دیتے ہیں تو ان کے گناہ کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے جو حاکم وقت ہوتا ہے مسلمانوں کا، یا قاضی ہوتا ہے، یا جو دینی بڑی شخصیت ہوتی ہے، ویسا شخص اگر نماز جنازہ سے اعراض کرے اور اس سے جو ہے رک جائے تو یہ جو ہے بہتر ہوتا ہے، تاکہ لوگوں پر اس کی گناہ کی سنگینی ظاہر ہو، لیکن نماز جنازہ باقی لوگ تو اس کے اوپر پڑھیں گے۔ مزید ایک سوال جو ہے، جو روایتیں اور آیتیں سنائی گئی اس کے متعلق جو ہے ایک سوال مزید ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا جو ذکر آیا ہے، جو خودکشی کر لے اس کے لیے بھی، جو کسی مومن کو قتل کرے اس کے لیے بھی، یہ جو ہم پہلے آیتیں اور حدیثیں سنائے تھے اس کے اندر جو ہے یہ آیا ہے، تو کیا ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا؟ تو جاننا چاہیے کہ اس کی توجیہ علماء کرام یہ بتائے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔
تو اب یہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے، اب وہ گناہوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، تو اس کے متعلق بھی علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا جہاں ذکر آیا ہے، جیسا قاتل نفس کے لیے یا خودکشی کرنے والے کے لیے، تو حقیقت میں وہ اس کا مستحق تھا، حقیقت میں وہ اسی کا مستحق تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے دوزخ میں اس کو رکھا جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کے پاس جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا ایک ذرہ جو اس کے اندر باقی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم کر کے اس نیکی کے بدلے، یعنی اس توحید کی وجہ سے اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر کے نکالے گا، ورنہ تو حقیقت میں وہ کس کا مستحق تھا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رکھا جائے۔ تو سرکار نے وہ اس گناہ کے بدلے وہ کس چیز کا مستحق تھا اس کا ذکر فرمائے، لیکن پھر اس کے پاس جو ایک نیکی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے دوزخ سے نکالا، اللہ رب العزت کرم فرما کے اس کو نکال دے گا۔ وہ جتنی سزا کا مستحق ہے، وہ جتنی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے سزا دے کر، کیونکہ ہم جو ہے صرف گناہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے پاس جو نیکی ہے یا جو اچھائی ہے اس پہ ہماری بالکل نظر نہیں جاتی ہے، تو اس کے بدلے بھی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی بھلائی کرے گا تو اس بھلائی کا فائدہ اس کو آخرت میں ضرور پہنچے گا۔ اب کیونکہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود تھا تو اس کی وجہ سے اس کو اس کا جو ہے فائدہ اس طرح پہنچے گا کہ وہ ایک طویل مدت جب تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں اور دوزخ میں رکھنا چاہے گا رکھے گا، پھر اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو اس میں سے نکال سکتا ہے۔ البتہ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو بڑے لیول کے مجرمین ہوتے ہیں جس پر امت اسلامیہ متفق ہو جاتی ہے کہ یہ انتہائی ملعون اور مردود انسان ہے۔ جب یہ گواہی مسلمان دے دیتے ہیں اس کے متعلق تو اللہ رب العزت کے پاس وہ اسی طرح ملعون و مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انتم شہداء اللہ علی الارض او کما قال علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام، کہ تم اللہ رب العزت کی گواہ ہو زمین پر، کہ جب بھی کوئی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس پر اگر سارے مسلمان جو ہے یہ گواہی دے دیں کہ یہ انتہائی بدترین آدمی تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدترین ہی ہو جاتا ہے، اور کسی پر جو ہے اگر یہ مسلمان بالاتفاق یہ گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ تم گواہ ہو اللہ رب العزت کے اس زمین پر، مسلمانوں کو سرکار نے فرمایا۔ تو اگر امت کسی انسان پر متفق ہو جائے جیسا کہ یزید ہے کہ یہ انتہائی ملعون انسان تھا، انتہائی مردود انسان تھا، جس کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب ہوا، اس کی وجہ سے سارے متفق ہو گئے۔ جب یہ سارے مسلمان متفق ہو جاتے ہیں کسی کے برائی پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کے لیے جو ہے برا بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا اس طرح جو ہے نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اتفاق کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی حقیقت حال کو جو ہے ظاہر فرما دیا۔ لیکن جن کا معاملہ ابھی اتنا واضح نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے اور دعائے رحمت کی جا سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ